اے میرے پیارے رب، اے میرے شکر رب، اے میرے اچھے رب، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، 450 بچے مختلف علوم سے فارغ ہو کر ان کے سروں پر ان کے اساتذہ نے شفقت بھرے ہاتھوں سے پگڑیاں باندھی ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ان میں یقیناً کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کسی کے دونوں ہوں گے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے، جاہل ہوں گے، غافل ہوں گے۔ آج قرب و جوار کے جتنے فارغ ہونے والے بچے ہیں، سب کے والدین آئے ہوں گے، محفل میں بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، اور پردے میں کہیں والدہ بھی بیٹھی ہوگی۔ جب یہ بچہ دعا سے فارغ ہو کر ان کے پاس جائے گا، باپ سینے سے لگائے گا، ماں سر پہ ہاتھ کھلائے گی، لیکن وہ یتیم بچہ جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، وہ آج کھویا کھویا ہوگا۔ آج اس کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرانے والا نہ ہوگا، آج اس کو کوئی سینے سے لگانے والا نہ ہوگا۔ اور پیارے اللہ، کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا کہ پڑھنے کے لیے اس کی ماں نے اس کو بھیجا تھا، لیکن جب یہ اختتام آیا تو اس کی ماں دنیا سے پردہ کر گئی، فوت ہو گئی۔ آج اس بچے کو نہ دیکھ سکی جس کو وہ دیکھنے کی تمنائیں کرتی تھی، جس کی تکبیر کی وہ دعائیں کرتی تھی۔ میرے پیارے رب، یہ وہ معصوم بچے ہیں، جب پیدا ہوئے تھے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تھا، ماں نے باپ کو کہا تھا کہ جاؤ اب روحا کی جامع مسجد کے مدرسے میں ان کو داخل کر دو، اور یہ بچے داخل ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ جس دن ماں نے ان بچوں کو بھیجا تھا، اس دن ماں رات کو سوئی نہیں تھی، بار بار اٹھ کے دیکھتی تھی، میرا منا آج اس چارپائی پہ اس کونے میں سویا ہے، اور کل یہ کونا خالی ہوگا، میرا بچہ دور پڑھنے کے لیے امروہہ جا چکا ہوگا۔ پھر ماں صبح کو جلدی اٹھی ہوگی اور بچے کو اٹھایا ہوگا، گرم پانی سے نلایا ہوگا، سیاہی سرما لگایا ہوگا، اور ناشتہ کرا کے، فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کرا کے بچے کا بیگ ماں نے پہلے سے تیار کیا ہوگا، اور بچے کے والد کے ہاتھ میں بیگ تھما کر کہا ہوگا، لے جاؤ میرے منع کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ اور جب بچہ گھر سے چلا ہوگا، ماں نے لاکھ کوشش کے باوجود اپنے جذبات کو کھو دیا ہوگا، اور ماں رو پڑی ہوگی، اور بچے کو سینے سے لگایا ہوگا، بچہ بھی خوب پھوٹ کے رویا ہوگا، اور ماں بھی خوب روئی ہوگی، اور محلے کی بوڑھی عورتیں بھی جمع ہو گئی ہوں گی۔ گھر میں ایک ماتم کے ساتھ ماحول سج گیا ہوگا، اور جب وہ بچہ اپنے گھر سے رخصت ہوا، ماں درزوں میں سے دروازہ بند کر کے درزوں میں سے دیکھ رہی ہوگی میرا منا جا رہا ہے، اور گلی سے جب وہ اڑ گیا ہوگا، ماں نے دروازہ بند کر کے مصلی سجایا ہوگا، اور خوب پھوٹ پھوٹ کے رو کر بچے کے حق میں دعائیں کی ہوں گی۔ اور جب باپ بچے کو رخصت کر کے واپس پہنچا ہوگا، ماں نے پھوٹ کر اور ٹوٹ کر پوچھا ہوگا، میرا منا جب مدرسے پہنچا تو تم سے اس نے کچھ کہا؟ باپ نے کہا ہوگا کہ نہیں، وہ رو رہا تھا۔ اے میرے پیارے رب، اس باپ کے آنسوؤں کا واسطہ، اس ماں کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، اور آپ قیمتی آنسوؤں کا واسطہ جو ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی تھے، وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے۔ اللہ اس مجمع کے اندر اور ان بچوں کے اندر نہ جانے کتنے دور دراز کے دوسرے اسٹیٹ کے بچے پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ اپنے بچوں اپنے والدین کو خبر نہ دے سکے، اور خبر دے سکے تو والدین کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بچوں کے جلسے میں بھی آتے اور ان کے فراغت کے موقع پہ ان کو لینے کے لیے بھی آتے۔ میرے پیارے اللہ، جو نہ آ سکے، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو دھارت بنائیے، اللہ ان بچوں کو ہمت دیجیے اور قوت دیجیے، اور اللہ ان کو قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، مدرسے کے اندر یتیم اور معصوم بچے پڑھتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے عصر کے بعد یتیم بچہ مدرسے کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باہر کا منظر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا ہے، اچانک ایک کار آتی ہے، اس میں سے ایک شخص نکلتا ہے، ڈکی کھول کے ایک بیگ نکالتا ہے، اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے، بیٹا فلاں گاؤں کا فلاں نام کا ایک بچہ درجہ حفظ میں آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا آپ جانتے ہو؟ اتفاق سے بچہ کہتا ہے، جی چچا، وہ میرے ہی کلاس میں پڑھتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بیٹا جلدی جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ، مجھے ایمرجنسی میں آگے کہیں جانا ہے، ان کو مجھے کچھ چیز دینی ہے۔ وہ بچہ اپنے ساتھی کو بلا کے لاتا ہے، باپ اس بچے کو دیکھتا ہے، اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، پھر کہتا ہے، بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑے پریس کر کے دھو کر اس بیگ میں بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا، گرم بریانی بھی تمہارے لیے بھیجی ہے، اور 1 مہینے کا بیٹا ناشتے کا سامان سوکھا وہ بھی بھیجا ہے، اور لو یہ 2000 روپئے
جب کبھی ختم ہو جائے محتم صاحب کے فون سے استاد کے فون سے مجھے فون کر دینا، میں لا کر دے دوں گا۔ یہ منظر وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے، اس کے آنسو ابل پڑتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے ایک کاش میرے ابا ہوتے وہ بھی میرے لیے بیگ لے کر آتے، ایک کاش میرے ابا ہوتے وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھیراتے، ایک کاش میری ماں ہوتی وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کر پریس کر کے بھیجتی، گرم کھانا بھیجتی، لیکن نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے۔ جب اس بچے سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا وہ وضو خانے چلا جاتا ہے اور قیمتی آنسوؤں کو نالی کے راستے بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا واسطہ، اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ اس مجمع میں کیسے کیسے دکھیارے، کیسے کیسے غم کے بارے بیٹھے ہیں، شادی بیاہوں میں سفر کرنے والے بہت، موج مستی میں سفر کرنے والے بہت، لیکن اس مجمع میں آنے والے وہ ہیں جو آپ کی محبت میں آئے ہیں، وہ اس نیت سے آئے ہیں۔ کچھ اللہ والے اس مجمع میں شریک ہوں گے، ان کو دیکھیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ آج مہمان رسول کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی، سال میں ایک موقع آتا ہے، ہم ان کو دیکھیں گے اور اپنا دل خوش کریں گے۔ میرے پیارے اللہ، یہ اللہ سے اچھی اچھی اور سچی سچی نیتیں لے کر آئے ہیں، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ میرے پیارے رب، ہمیں سچوں نے سنایا کہ جب کوئی مہمان گھر پر آتا ہے تو 40 دن کی روزی کی برکت دے کے جاتا ہے۔ اللہ اس بستی میں امروہہ شہر کے اندر کہ اللہ اتنے سارے مہمان رسول رہتے ہیں اور مہمان رسول پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے حصے کا رزق اور ان کی برکتیں یا اللہ ہر مومن گھرانے میں پہنچا دیجیے، اللہ ہر مومن گھرانے میں پہنچا دیجیے۔ اس ادارے کو جو محبت کی نظر سے دیکھیں اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو محبت کی نظر سے دیکھ کر دست تعاون بڑھائیں یا اللہ چاہے ایک پیسہ خرچ کریں اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو اچھا مشورہ دے ان کی مغفرت فرما، اچھی بات کہے ان کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے اللہ، سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ جی ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اس پیالے کو رد نہ فرمائیے۔ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سے درخواست کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہ آپ نے عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو صبح قیامت تک کے لیے غیر اللہ کے سامنے سجدے سے ہماری پیشانیوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ میرے پیارے اللہ، رزق حلال کے کچھ ایسے اسباب بنا دیجیے یہ ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے کہ اللہ ان دعاؤں پر پردے میں بیٹھی ہوئی، گھر کی چھتوں پہ بیٹھی ہوئی، کھڑکیوں میں بیٹھی ہوئی مائیں بھی آمین کہہ رہی ہیں۔ اللہ کسی بہن، کسی ماں کے کانپتے ہوئے ہونٹ اور لرزتے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ اسی کے تو ہماری مغفرت فرما۔ اس مجمع کے اندر اللہ حافظ قرآن بھی ہیں جنہوں نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کے سینے میں وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے۔ اللہ ان کے تو پھر ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے درجات بلند فرما۔ کہ اللہ کیسے پیارے پیارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اساتذہ، بزرگان دین، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تہجد میں اٹھ کر گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، سرد سرد آہیں کھینچتے ہیں کہ اللہ ان کے طفیل، کہ اللہ ان کی مانگی جانے والی دعاؤں کے طفیل ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے۔ اللہ جی ایک اندھا فقیر، ایک نابینا بوڑھا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر صدا لگا کر پھر رہا تھا، وہ ایک دروازے پر آیا اور اس نے سوچا شاید یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، امیر کبیر کی کوٹھی ہے۔ اس نے بڑی صدا بھی بڑی لگائی، بڑا سیٹ سمجھ کر، بڑا آدمی سمجھ کر، مالدار سمجھ کر اس نے صدا بھی بڑی لگائی۔ 3 مرتبہ صدا لگانے کے بعد جب جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک ہے اپنے مال کا، میں زبردستی چھیننے نہیں آیا، لیکن میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے کم از کم عذر تو کر دے، یوں تو کہہ دے کہ معاف کر، آگے دیکھ پھر کبھی آنا۔ جب اس نے یہ بات کہی قریب میں ایک نوجوان بچہ اس بوڑھے کو بھی دیکھ رہا تھا اور اس کے مضمون کو بھی سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا بابا یہ آپ نے کیا گستاخی بھری کلمات کہے کہ یہ کس کنجوس کا گھر ہے، یہ کسی امیر کبیر کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے کہ کس کنجوس کا گھر ہے۔ بس یہ سننا تھا، فقیر کانپ گیا، پیالہ پھینک دیا، اس کے سکے نالی میں بکھر گئے، پیالہ ٹوٹ گیا، مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر صحن مسجد میں داخل ہوا اور پیشانی رگڑ کر کہنے لگا ہائے میرے پیارے رب، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے،
اللہ جی مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا گھر ہے، کہ اللہ میں اندھا ہوں، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا، میں نے کسی انسان کو سمجھ کر ایسی بات کہہ دی تھی، اللہ میں نے گستاخی کر دی آپ کی شان میں، اللہ مجھے معاف کر دی۔ خوب معافی مانگنے کے بعد وہ بوڑھا باہر نکلا، نوجوان بچہ انتظار کر رہا تھا اور کہنے لگا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو تمہارا ٹوٹ چکا، ریزگاری تو تمہاری بہہ چکی نالی میں، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ اس بوڑھے نے بڑی عجیب بات کہی کہ بیٹا اس دروازے پر صدا لگانے کے بعد اب عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا۔ اللہ جی ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار کے آنگن میں آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلنے کے بعد مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے کلام میں سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا تم کو۔ اے میرے پیارے اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ دھوکے باز نہیں، آپ جھوٹ نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں۔ میرے پیارے اللہ آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور میرے پیارے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو وہی چیز دیتا ہے اس کے مانگنے پر جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، بخار ہو اور وہ آئس کریم کی ضد کرے تو حکیم باپ اپنے بچے کو ٹھنڈی آئس کریم نہیں کھلایا کرتا، اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ میرے پیارے اللہ جب کوئی بندہ آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز اس بندے کے حق میں خیر نہ ہو، آپ کی شان اور حکمت کے خلاف ہے کہ آپ وہ چیز نہیں، آپ اس سے بہتر کوئی چیز دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ اس مجمع کے اندر، اس مبارک محفل کے اندر ہم آپ سے ایک چیز ایسی مانگ رہے ہیں جس کی ضرورت ہم سب کو ہے اور ابھی ملنا ضروری ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے اللہ جی آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ آج تو گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ انٹرنیٹ کے دسے ہوئے نوجوان بچے، واٹس ایپ کے اور انسٹاگرام کے دسے ہوئے نوجوان بچے، کہ اللہ جن کو نفس یہ سجھا رہا ہے کہ تم کبھی اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، تم کبھی نیک نہیں بن سکتے، تمہارے نام اعمال میں ڈھیر سارے پہاڑ جیسے گناہ موجود ہیں، تم صبح کو توبہ کرتے ہو اور دوپہر کو ٹوٹ جاتی ہے، اور دوپہر کو کرتے ہو تو شام تک ٹوٹ جاتی ہے، تم کبھی اللہ کے نیک بندے بن نہیں سکتے۔ اللہ جن کو نفس نے یہ سجھا رکھا ہے، اے میرے پیارے رب، اے میرے سہنے رب، اے میرے اچھے رب، آج وہ گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، سہنے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ پگڑی باندھنے والے بچے آج اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ یہ تاج شریعت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سر کے اوپر لپٹنے کے بعد اللہ گناہ کے کاموں سے بچا لیجیے، گناہ کی گلیوں میں جانے سے بچا لیجیے، اللہ اس عزت کے ملنے کے بعد بے عزتی سے بچا لیجیے، رسوائی سے بچا لیجیے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے شوہر رب، اے میرے اچھے رب، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے۔ اللہ میں جس گجرات میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اور جس ندی کے کنارے بستا ہوں، اللہ اس کے کنارے پر میں نے سینکڑوں عورتوں کو روزانہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مزدوری کے کام میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ماں دور تک چونکہ کھیتوں میں جاتی ہے تو بچے کو ابتدا سے گود میں نہیں اٹھاتی بلکہ پیدل چلاتی ہے، اور جب بچہ رونے لگتا ہے کہتا ہے امی میں نہیں چل سکتا مجھے اٹھا لو، اور رو کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ماں کی محبت اور ممتا جوش میں آتی ہے، پھر وہ اس کو سینے سے لگاتی ہے، پھر اپنے کندھے پہ بٹھا لیتی ہے۔ اللہ جی آپ کی راہ میں چلتے چلتے اللہ پیروں میں آولے پڑ گئے، نفس و شیطان نے بہت ٹھوکریں ماری ہیں، ایک قدم آپ کی طرف جاتے ہیں
شیطان 10 قدم پیچھے لات مار کے ٹھکرا دیتا ہے، اللہ جی اب تو گود اٹھا لیجیے، اللہ جی اب تو محبت کے سینے سے لگا لیجیے، اللہ اب تو گود اٹھا لیجیے، اللہ اب تو اجتبا فرما لیجیے، اللہ جی اب تو اجتبا فرما لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، پورے سال اساتذہ کرام دیر تک راتوں کو جاگے ہیں، انہوں نے درس دینے سے پہلے اس کی یادداشت تیاری کی، میرے پیارے اللہ رات بھر جاگے اور محنتوں سے صبح کو پڑھایا۔ کوئی شوگر کا مریض ہے یا اللہ کوئی مثانے کی کمزوری کا مریض ہے، کوئی گھٹنوں کی درد کے تکلیف کے شکار ہے، میرے پیارے اللہ اس 13 سالی میں کہ اللہ درس حدیث دیا، درس تفسیر دیا، درس فقہ دیا کہ اللہ میں اس محفل میں میرے بہت سے ہم عمروں کو جانتا ہوں، جب وہ بچپن میں جوانی میں ملے تھے اور دوستی کی ہماری ابتدا ہوئی تب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، یہ تھی تو انتہائی کالی تھی کہ اللہ انہوں نے اس دین کی خدمت کرتے کرتے اپنی داڑھی کے کالے والوں کو سفید کر دیا۔ اے میرے پیارے اللہ یہ کتنی بڑی استقامت آپ نے عطا فرمائی۔ میرے پیارے اللہ اب ان کی ہم سب کی تمنا یہی ہے کہ اللہ خدمت دین کرتے کرتے کہ اللہ دنیا سے سدھار جائیں اور دنیا سے رخصت ہو جائے، کہ اللہ اس تمنا کو بھی پورا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی ہے اور سب سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے کہ اللہ جس طرح سے آپ نے کالے والوں کو سفیدی سے بدل دیا، ارے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ اللہ ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی نعمتیں راحتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کتنے آج کے دن انتقال فرما گے اللہ ان کے درجات بلند فرما، کہ اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہماری بیٹی معذور ہے، میرے پیارے اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ گھروں کے اندر بیماروں سے گھر بھرے پڑے ہیں، اللہ سب کو شفا صحت تندرستی عطا فرما، کہ اللہ ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح فہم اور سمجھ و شعور عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا دیجیے، اللہ ترس کھا دیجیے، اللہ ترس کھا دیجیے۔ اللہ امت کا یہ حال ہے جس طرح ایک یتیم بچہ سر شام کسی چوراہے پر چوکلے پر کھڑا ہو، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں دائیں جاؤں یا بائیں، آگے جاؤں یا پیچھے ہٹوں، رات کہاں گزاروں گا، کہاں سوؤں گا، جیسے یتیم بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس امت کا بھی کوئی نگہبان نہ رہا، یہ اللہ امت پریشان ہے، ہم کس طرف جائیں، کس کا ساتھی بنیں، کس کو اپنا سمجھے، کس کو اپنا بنائیں۔ میرے پیارے اللہ دستگیری فرما دیجیے، اللہ دستگیری فرما دیجیے، اللہ دستگیری فرما دیجیے۔ اللہ اپنے وعدوں کو سچ کر دکھلائیے، اللہ اپنے وعدوں کو سچ کر دکھلائیے۔ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں اور شعبے ادارے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ سب کو شیر و شکر بن کر یہ اللہ ایک دوسرے کا معاون بن کر ساتھی بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مخالفتوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہیں گے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔